اور یہ آواز اللہ نے سارے نبیوں سے لگوائی، سارے رسولوں سے لگوائی، سارے پیغمبروں سے لگوائی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے گاؤں میں رہنے والوں، شہر میں رہنے والوں، ہند و سندھ میں رہنے والوں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں رہنے والوں، مردوں عورتوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں محفوظ ہو جاؤ۔ اور یہ آواز روزانہ ہر مسجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ لگوا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی۔ کامیابی تمہاری دکانوں میں نہیں ہے، تمہاری فیکٹریوں میں نہیں ہے، تمہارے کھیت و کھلیان میں نہیں ہے، تمہارے اسباب چیزوں میں نہیں ہے۔ ان دکانوں کو چھوڑ کر آؤ، ان کارخانوں کو چھوڑ کر آؤ، ان فیکٹریوں کو چھوڑ کر آؤ، ان گھروں کو چھوڑ کر آؤ، ان بیویوں کو، بچوں کو چھوڑ کر آؤ، جو جہاں ہے وہاں سے نکل جائے۔ یہ اذان کا مطلب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اذان کا مطلب یہ ہے کہ 4 بج گئے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ 5:30 بج گئے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ 7 بج گئے۔ اگر ہم بھی یہی سمجھیں گے تو ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہوگا؟ میری ایک پگڑی تھی سفید، میں نے کہا اس کو رنگ کرانا ہے، ہری پگڑی کرنی ہے۔ میں دکان پر گیا سہارنپور میں جامع مسجد کے قریب، میں نے کہا بھائی اس کو رنگنا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کس وقت آؤں؟ کہ جب 4 والی اذان ہوگی آ جائیے۔ غیر جانتے ہیں کہ 4 میں بھی اذان ہوتی ہے، اور ایک 5:30 پہ بھی ہوتی ہے، اور ایک 7 پہ بھی ہوتی ہے۔ جب 4 والی اذان ہوگی تو آ جائیے۔ ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اذان کا مطلب 4 بجنا نہیں ہے، اذان کا مطلب 5:30 بجنا نہیں ہے، اذان کا مطلب 7 بجنا نہیں ہے۔ اذان کا مطلب یہ ہے جو جہاں ہے وہاں سے نکل جائے۔ کھیت میں ہے تو کھیت سے نکل جائے، دکان سے ہے تو دکان سے نکل جائے، گھر میں ہے تو گھر سے نکل جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء امام الرسول، ان سے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہ گھر میں آتے ہیں وہی کرتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ گھر میں آتے ہیں سلام کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں بات کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں کھانا پینا کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں، جو کام تم کرتے ہو وہی کرتے ہیں۔ ہاں مگر اتنی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اس طرح اٹھ جاتے ہیں جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو، فوراً ہمارے درمیان میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 2 آدمی تھے مدینہ منورہ میں، بھائی لوہار، لوہے کا کام کرتے تھے۔ ایک لوہے کو گرم کرتا تھا اور دوسرا ہتھوڑا مار کر لوہے سے سامان اور چیزیں تیار کرتا تھا۔ اب ایک بھائی نے لوہا گرم کیا اور دوسرے بھائی نے ہتھوڑا اٹھایا لوہے پر مارنے کے لیے۔ ادھر سے مسجد سے آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، چاند سورج ستاروں سے بڑا ہے، دریا پہاڑ ہواؤں سے بڑا ہے، دکانوں کارخانوں سے بڑا ہے، ملک کے مال اسباب چیزوں کے نقشوں سے بڑا ہے۔ جیسے آواز آئی فوراً وہ ہتھوڑا جو اس نے اٹھایا تھا مارنے کے لیے اوپر، اس کو بجائے آگے مارنے کے پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک ہتھوڑا ہے لاؤ اس کو تمہاری دوں، نہیں، اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر مسجد کی طرف چلا گیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، قیامت تک اللہ نے اس کے اس عمل کو اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں 18 پارے میں بیان کر دیا، تاکہ لدھیانہ والے، پنجاب والے، اجتماع میں شرکت کرنے والے جو 27 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ عمومی اجتماع میں لدھیانہ میں جمع ہیں۔ 97 میں آپ کا اجتماع ہوا عمومی، اب 2024 میں ہو رہا ہے، تاکہ وہ اجتماع میں آنے والے سارے گاؤں کے، شہر کے سارے چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان سب اس بات کو سن لیں اور سمجھ لیں، اور جس طرح انہوں نے عمل کر کے اپنا نام اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں اللہ سے نازل کروا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم، یہ ہے مسلمان مرد، یہ ہے مسلمان ایمان والے کلمے والے، لا تلہیہم تجارہ، جن کو ان کی تجارت ولا بیع، اور ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی نماز سے غافل نہیں کرتے. تجارت کی وجہ سے عبادت نہیں چھوڑتے، زراعت کی وجہ سے عبادت نہیں چھوڑتے، اسباب و چیزوں میں لگ کر یہ اللہ کو، رب العالمین کو، احکم الحاکمین کو، اپنے پالنہار کو نہیں بھولتے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کو ان کا مال، ان کو ان کی دولت، ان کا کاروبار اور محنت مزدوری روکتی نہیں. اقام الصلاۃ، نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ فوراً فجر میں آ جاتے ہیں، فوراً ظہر میں آ جاتے ہیں، فوراً عصر مغرب عشاء میں آ جاتے ہیں. کوئی دکان، کوئی مکان ان کو نماز قائم کرنے سے روکتا نہیں. اور جب مال آ گیا، دولت آ گئی، روپیہ پیسہ آ گیا، اب یہ کوٹھی بنانے پر اور بنگلے بنانے پر اور منمانی منچاہی پر نہیں، وہی زکات، یہ زکات بھی ادا کرتے ہیں. یہ جان کا بھی حق دیتے ہیں اور مال کا بھی حق دیتے ہیں. اور جان مال لگا کر اللہ کو احسان نہیں جتاتے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. یخافون یومن، اس دن سے قیامت کے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں. وہ عبادت کر کر ڈرتے تھے اور ہم نماز چھوڑ کر نہیں ڈرتے، ہم عبادت چھوڑ کر نہیں ڈرتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے طریقوں کو بالائے طاق رکھ کر منمانی منچاہی زندگی گزار کر بھی خدا کے سامنے اتنا نہیں روتے، اتنا نہیں گر گراتے، اتنا آنسو نہیں بہاتے جتنا وہ نماز پڑھ پڑھ کر، عبادت کر 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 اللہ کو راضی اور خوش کر 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 استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، روتے تھے، گر گراتے تھے. اللہ نے ہمیں تمہیں سمجھا دیا، ہمیں تمہیں بتلا دیا. دیکھو اس لوہار کا عمل ہمیں اتنا پسند آیا. اگر سارے لوہار اور سارے کاشتکار اور سارے زمیندار اور سارے دنیا دار، سارے ملک و مال میں رہنے والے، ملک و مال کو، اسباب کو، چیزوں کو چھوڑ کر جب ہماری طرف اس طرح آئیں گے جس طرح وہ آیا، تو ہم اسی طرح تم سے بھی راضی ہو جائیں گے، اسی طرح تم سے بھی خوش ہو جائیں گے. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون سے ایمان والے؟ جو کھیتوں میں ہیں، دکانوں میں ہیں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں ہیں؟ نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مسلمان ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کا ڈر، خوف اپنے اندر رکھ کر اپنے نماز کے ظاہر کو اور باطن کو درست کرتے ہیں. ظاہر نماز ان کی سنت کے مطابق ہوتی ہے اور باطن ان کا نماز میں صفت احسان کے ساتھ ہوتا ہے، گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہماری تمہاری کامیابی وہ ایمان میں، اعمال میں ہے. روزانہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے. تو یہ آواز صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ آواز صرف شب برات، شب قدر کے لیے نہیں ہے، یہ آواز صرف اس اجتماع کے لیے نہیں ہے کہ آج اجتماع ہو رہا ہے اور اتوار کی چھٹی ہے، چلو سب وہاں عصر پڑھ لو، چلو سب وہاں مغرب پڑھ لو، چلو دعا میں شریک ہو جاؤ، پھر اس کے بعد کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. اس اجتماع سے ہر ایک یہ نیت کر کے جائے گا، ہر ایک ارادہ کر کے جائے گا، آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، آج کے بعد کبھی عبادت نہیں چھوڑنی ہے، آج کے بعد کبھی رسول اللہ کا طریقہ، ان کی سنت نہیں چھوڑنی ہے. یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میں مسلمان اس لیے ہوں تاکہ ساری دنیا کے انسان اللہ کے فرمان بردار بن جائیں، اللہ کے تابع دار بن جائیں، رب العالمین کو، احکم الحاکمین کو جان لیں، پہچان لیں. میں اسی لیے نمازی، میں نمازی صرف اس لیے نہیں ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میری قبر، میری حشر درست ہو جائے. نہیں، میں نمازی اس لیے ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے رشتہ داروں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے صوبے میں، میرے ملک میں، ساری دنیا میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اللہ فرما رہے، قرآن میں فرما رہے
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ، تم سب مسلمان ایمان والے کلمے والے بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اشرف امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، تم سب کو پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. اب انسان صرف لدھیانہ میں نہیں ہے، انسان صرف پنجاب میں نہیں ہے، انسان صرف ہند و سندھ میں نہیں ہے، انسان سارے جہان میں ہے. اخرجت للناس، مسلمانوں ایمان والوں تم سب کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، پوری انسانیت کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، پوری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے. اور نفع وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. ہماری عقل تھوڑی ہے، ہمارا دماغ تھوڑا ہے، ہماری سوچ محدود ہے. ہم سوچتے ہیں دنیا کے نفع کو کہ جی میں کاشتکار ہوں، اگر میں گنا نہ بوؤں تو لوگ رس کہاں سے پئیں، میں گنا نہ بوؤں تو لوگ کھیر کہاں سے کھائیں، میں گنا نہ بوؤں تو چری اور اس کے پتے بھینس گائیں اونٹ کہاں سے کھائیں. میں لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہوں کھیتی کر کر، میں لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہوں دکان کھول کر، سبزی بیچ کر. اگر میرے گھر سے دکان سے سبزی نہ جائے، شلجم نہ جائے، مولی نہ جائے، گوبھی نہ جائے، میری دکان سے چینی نہ جائے، پتی نہ جائے، دال اور نمک نہ جائے تو روٹی کہاں سے بنے گی، کھانا کہاں سے بنے گا. میں دکان کر کر لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہوں، میں کھیتی کر کر لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب ہوں، حکیم صاحب ہوں، میں لوگوں کو دوا دیتا ہوں تو ان کا نزلہ بخار کھانسی صحیح ہوتا ہے، میں لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہوں. میں بہت سخی ہوں، میرا بہت بڑا کارخانہ ہے، شاندار عمدہ بہترین گرمی کے اور سردی کے بہترین کپڑے میں بناتا ہوں، بیچتا ہوں. اگر میں جرسیاں نہ بیچوں، میں سویٹر نہ بیچوں اور میں کمبل نہ بیچوں اور میں لحاف گدے نہ بیچوں تو لوگ سردی میں ٹھٹر کر مر جائیں گے. میں لوگوں کو کپڑے دے رہا ہوں، میں لوگوں کو دوائیں دے رہا ہوں، میں لوگوں کو چیزیں دے رہا ہوں. لوگ بھوکے مر جائیں اگر میں کھانا نہ کھلاؤں، لوگ پیاسے مر جائیں میں اگر پانی نہ پلاؤں. میں لوگوں کے لیے زمینیں بنا رہا ہوں، لوگ راستے چل رہے ہیں. میں لوگوں کا پانی کا اور لائٹ کا انتظام کر رہا ہوں. تو آدمی دنیا کے نفعوں کو سمجھتا ہے، حالانکہ یہ نفع وقتی ہیں، یہ نفع ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اگر تم کسی کو کھانا کھلاؤ گے تھوڑی دیر میں پھر اس کو بھوک لگے گی، کسی کو پانی پلاؤ گے تھوڑی دیر میں پھر اس کو پیاس لگے گی، کسی کو کپڑے دو گے کچھ دن کے بعد وہ پرانے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے. دنیا کے نفع فائدے وقتی ہیں، اس لیے اللہ نے نفع کو ہماری عقل پر نہیں چھوڑا کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے. اگر نفع اللہ ہماری عقل پر چھوڑ دیتے، ہر کاشتکار، ہر زمیندار، ہر دنیا دار اپنے دنیا کے نفع بتا کر کہہ دیتا میں نے لوگوں کو نفع پہنچا دیا. تو اللہ نے ہماری عقل پر نہیں چھوڑا کہ تم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو. کیسے پہنچاتے ہو نفع؟ اللہ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مسلمانوں، ایمان والوں، کلمے والوں، تم لوگوں کو جو نفع پہنچاتے ہو وہ اچھی باتوں کا حکم کر کر نفع پہنچاتے ہو، بری باتوں سے منع کر کر لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو. کھانے کا، پینے کا، پہننے کا نفع وقتی ہے، اور ایمان کا، عمل کا، قرآن اور حدیث کا، سنت اور شریعت کا نفع دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو، مسلمانوں کو، عمل کرنے والوں کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے گھروں کے نیچے سے اور جن کے باغات سے نہریں جاری ہوں گی جنت میں. اور اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہاں یہ مسلمان ایمان والے، کلمے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جہاں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مسلمان ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں یہ پتہ چلتا ہے یہاں دنیا میں، یہاں لدھیانہ میں، پنجاب میں، یہاں ہند و سندھ میں ہم ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ بیوی کے ساتھ مت رہو، ہمیشہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ مت رہو، ہمیشہ ہمیشہ دکان میں، کارخانے میں، فیکٹری میں نہ رہو.
دکانوں کو چھوڑو، کارخانوں کو چھوڑو، فیکٹریوں کو چھوڑو. جس طرح 3 دن کے اجتماع کے لیے تم نے اپنا کام کاروبار آگے پیچھے کیا ہے اور 3 دن اجتماع کے لیے تم آ گئے ہو، ایسے ہی ہر مہینے 3 دن لگاؤ، ایسے ہی ہر سال 3 چلے لگاؤ. جب 3 چلے لگ جائیں تو 5 ماہ لگاؤ، 5 ماہ لگ جائیں تو ہر تیسرے سال 5 ماہ کا سفر کرو. اپنی بیوی کو بھی سیروزہ میں لے کر جاؤ، عشرے میں لے کر جاؤ، چلے میں لے کر جاؤ، دوسرے چلے میں لے کر جاؤ. 2 ماہ بیرون کا اپنی بیوی کے ساتھ سفر کرو. یہاں کے گھر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، ان گھروں کو چھوڑو، ان گھروں سے نکلو. ہمیشہ رہنے کے گھر جنت میں ہیں، ہمیشہ رہنے کے گھر آخرت میں ہیں. یہ دنیا کے گھر گھروں میں رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے گھر اللہ کے دین کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کے لیے، چھوڑنے کے لیے ہیں. تو آخرت کا نفع ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. اللہ فرماتے ہیں اخرجت، تم سب کو نکالا گیا ہے. یہ دعوت اور یہ تبلیغ صرف 4 ماہ والوں کا اور 5 ماہ والوں کا اور چلے والوں کا، تبلیغ والوں کا صرف کام، جماعت والوں کا کام نہیں ہے. یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے، سارے ایمان والوں کا کام ہے. جس طرح نماز سارے مسلمانوں کو پڑھنی ہے، روزہ سارے مسلمانوں کو رکھنا ہے، حج سارے مسلمانوں کو کرنا ہے، زکوٰۃ سارے مسلمانوں کو دینی ہے، ایسے ہی دعوت اور تبلیغ سارے مسلمانوں کو انجام دینا ہے. فریضہ. اللہ فرما رہے قرآن مقدس میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ مردوں کا کام کیا ہے؟ عورتوں کا کام کیا ہے؟ آج مرد بھی اپنا کام بھول گئے، آج عورتیں بھی اپنا کام بھول گئی. مرد سمجھ رہے ہمارا کام کمانا ہے اور عورتیں سمجھ رہی ہیں ہمارا کام پکانا ہے، اور بچے سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کھانا ہے. نہ مردوں کو پتا ہمارا کام کیا ہے، نہ عورتوں کو پتا ہمارا کام کیا ہے. جب مردوں کو نہیں پتا، عورتوں کو نہیں پتا، تو بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ بچیوں کو کیسے پتا چلے گا؟ مردوں کا کام صرف کمانا نہیں ہے، عورتوں کا کام صرف پکانا نہیں ہے، اور بچوں کا کام صرف کھانا نہیں ہے. یا اللہ کیا کام ہے مردوں کا، کیا کام ہے عورتوں کا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے قرآن مقدس کی اس آیت میں مردوں کے عورتوں کے کام کو بیان کیا ہے کہ مردوں کا عورتوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے، مردوں کا عورتوں کا سب سے پہلا کام تبلیغ ہے، مردوں کا عورتوں کا سب سے پہلا کام اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے منع کرنا ہے. سارے نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے نبی چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو سمجھائیے، وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول تبلیغ کیجیے اس قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں. ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو. تو نبی کا پہلا کام دعوت ہے اور مسجد کا پہلا کام دعوت ہے. ابھی مسجدوں میں اذانیں ہوں گی، پھر نمازیں ہوں گی. مغرب کی پہلے اذان ہوگی، بعد میں نماز ہوگی. عشاء کی پہلے اذان ہوگی، بعد میں نماز ہوگی. فجر کی پہلے اذان ہوگی، بعد میں نماز ہوگی. ظہر کے پہلے اذان ہوگی، بعد میں نماز ہوگی. اذان کیا ہے؟ اذان دعوت تامہ ہے. اذان دے دی مؤذن نے، سب پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ. اے اس مکمل دعوت کے رب. اذان مکمل دعوت ہے. مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے، نبیوں کا پہلا کام دعوت ہے، مسلمان مردوں عورتوں کا پہلا کام دعوت ہے. اللہ فرما رہے قرآن میں 10ویں پارے میں فرما رہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مرد بھی دعوت دیتے ہیں، عورتیں بھی دعوت دیتی ہیں. مرد بھی اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، عورتیں بھی اچھے کاموں کا حکم کرتی ہیں. مرد بھی برائیوں سے روکتے ہیں، عورتیں بھی برائیوں سے روکتی ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز پڑھ کر زکوٰۃ دے کر دعوت دے کر فارغ ہو گئے نہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سارے مسلمان ایمان والے جیسے دعوت میں عبادت میں پابند ہیں، ایسے ہی کمانے میں بھی پابند ہیں، حلال کماتے ہیں. ایسے ہی پہننے میں بھی پابند ہیں، رسول اللہ کے
صحابے اور صحابیات ازواج مطہرات کی طرح ان کی عورتیں، ان کی بیویاں، ان کی بچیاں کپڑے پہنتی ہیں، اور ان کے مرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ پہننے میں بھی، کھانے میں بھی، سونے میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، خوشی غمی میں بھی یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی 100% اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، ایسے مردوں پر اللہ رحم فرمائیں گے، ایسی عورتوں پر اللہ رحم فرمائیں گے جو اچھی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے منع کریں گے، نمازوں کو قائم کریں گے، زکات دیں گے، اور 100% رات دن صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کے بن کر رہیں گے۔ تو یہ مردوں عورتوں کا پہلا کام ہے، ایک آیت میں نہیں، کئی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ دعا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، اور پھر فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ پہلے اللہ کی طرف دعوت دے گا، پہلے اللہ کی طرف بلائے گا، ماحول بنائے گا، ماحول بنا کر پھر اللہ کے حکموں کو خود بھی پورا کرے گا، اور سارے مسلمانوں کو دعوت دے چکا ہے، ان کو بھی اللہ کے عوام اس کے احکامات، اس کے عمل میں شریک کرے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ سب سے اچھی بات اس مرد کی ہے، اس عورت کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لوگ دکانوں کی طرف بلا رہے، کارخانوں کی طرف بلا رہے، فیکٹریوں کی طرف بلا رہے، پروڈکٹوں کی طرف بلا رہے، اسباب چیزوں کی طرف بلا رہے، کہ یہ سارے بلانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کو وہ پسند ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں کلمے والا ہوں، میں نے اللہ کو مانا ہے، رسول اللہ کو مانا ہے، میں نے قرآن حدیث کو مانا ہے، میں سنت کا، شریعت کا، عبادت کا، دعوت کا پابند ہوں۔ ایک مطلب تو آپ نے بار بار پڑھا فضائل تبلیغ میں، فضائل اعمال میں، کہ وقال اننی من المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت دے کر، عمل کر کر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ تواضع میں کہے کہ مسلمان ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے وقال اننی من المسلمین، اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو، تاجر فخر کر رہا ہے اپنے تاجر ہونے پر، کاشتکار زمیندار فخر کر رہا ہے کہ میں ایم پی ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، اور میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، کہ یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ فخر کی چیز یہ ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ یہ دو مطلب ہیں۔ تیسرا بہت پیارا مطلب ہے، اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرما رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ یہ دعوت کا کام صرف جماعت والوں کا نہیں ہے، یہ دعوت کا کام صرف علماء کا نہیں ہے، یہ دعوت کا کام صرف بزرگان دین کا نہیں ہے، یہ دعوت کا کام سارے مسلمانوں کا ہے، اور میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں بھی اللہ کا ایک فرما بردار ہوں۔ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام سارے مسلمانوں کا ہے، اور میں بھی مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ ابھی ہماری جماعت کے لبنان، ہماری جماعت کے اردن، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، عرب، بڑے بڑے مجمع عرب کے ہوتے تھے، ہم ان سے کہتے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ وقال اننی من جماعت الدعوہ وقال اننی من جمعیت العلماء۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تبلیغی جماعت کا آدمی ہوں، وہ کہہ رہا اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ دعوت جو میرے اوپر فرض ہے، عبادت جو میرے اوپر فرض ہے، وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، وہ اسلام کی طرف سے فرض ہے، وہ قرآن حدیث کی طرف سے فرض ہے۔ سنت اور شریعت، عبادت اور دعوت، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ذمہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرماتے تھے تبلیغ میرا کام نہیں ہے، تبلیغ اللہ کا کام ہے، تبلیغ رسول اللہ کا کام ہے، تبلیغ قرآن حدیث کا کام ہے۔ میں نے تو یہ بھولا ہوا سبق جس کو لدھیانہ والے، پنجاب والے، یو پی والے، ہند و سندھ والے بھول چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے ہمارا کام کمانا ہے، ان کی بیویاں سمجھ رہی تھی ہمارا کام پکانا ہے، ان کے بچے سمجھ رہے تھے ہمارا کام کھانا ہے۔ میں نے ان کو صرف یاد دلایا تمہارا کام صرف کمانا اور صرف کھانا اور صرف کھا پی کر مر جانا نہیں ہے، تمہارا کام دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، تمہارا کام دنیا میں اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارا حکم نہیں۔ یہ نظام الدین بنگلے والی مسجد مرکز کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تو رسول اللہ کا کام ہے، یہ تو سارے مسلمانوں کا کام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا
اللہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میری سنت، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا مقصد حیات۔ قل کہہ دیجئے، کس کو کہیے؟ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، یہ نہیں فرمایا کس کو کہیے، یہ نہیں فرمایا کس کو کہیے، فرمایا کہہ دیجئے، کس کو کہہ دیجئے؟ لدھیانہ میں، پنجاب میں اجتماع میں آنے والے سارے مردوں کو کہہ دیجئے، سارے بوڑھوں کو کہہ دیجئے، سارے جوانوں کو کہہ دیجئے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے کہہ دیجئے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا کام یہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں آسمانوں کی طرف نہیں بلاتا، زمینوں کی طرف نہیں بلاتا، چاند سورج ستاروں کی طرف نہیں بلاتا، دریا پہاڑ ہواؤں کی طرف نہیں بلاتا، ملک و مال کی طرف نہیں بلاتا، میں ملک و مال کے بنانے والے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ سے ہونے کا یقین میں انسانیت کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ آنا، یہ میرا بھی کام ہے، ومن اتبعنی، اور میرے ہر امتی کا کام ہے، میرے ہر متبع کا کام ہے، میرے اوپر ایمان لانے والے ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں عورتوں جو آیات روایات تمہارے گھر میں پڑھی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں ان کو اپنے گھر تک محدود نہ کرو، وَاذْكُرْنَ، ان کو امت تک انسانیت تک پہنچا دو۔ علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں 22ویں پارے کی اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر تبلیغ فرض تھی، اس لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا، ام سلمہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا، اور صرف قرآن حفظ نہیں کیا، حدیثیں بھی حفظ کی، 2210 حدیثیں ام سلمہ رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی، 378 حدیثیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی، 76 روایتیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، حفظ کی، آیات بھی حفظ کی، روایات بھی حفظ کی، اور آیات اور روایات کو ہم تک انہوں نے پہنچایا۔ اگر وہ دعوت نہ دیتے، تبلیغ نہ کرتے، ہماری طرح اپنی عبادت پر وہ بیٹھ جاتے، آج ہم اور تم یہاں پنجاب میں اور یہاں ہند و سندھ میں مسلمان نہ ہوتے۔ آج ساری دنیا میں جو اسلام ہے، ساری دنیا میں جو دین ہے، ساری دنیا میں جو شریعت ہے، وہ تبلیغ کی وجہ سے ہے، وہ دعوت کی وجہ سے ہے، وہ اللہ کے دین کو پھیلانے پہنچانے کی وجہ سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تبلیغ کے لیے پیدل طائف تشریف لے گئے، اس تبلیغ کے لیے مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ 500 کلومیٹر دور تشریف لے گئے۔ وہ ہماری طرح نہیں، جیسے ہم آئے ہیں بہار سے، ہم آئے ہیں یو پی سے، اور ہم آئے ہیں نہ جانے کہاں کہاں سے، لدھیانہ میں، پنجاب میں، اور ہم نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ابھی ہمارا دوسرے سال کا سفر ہوا عرب میں، 8 ملکوں میں، ہر ملک میں دوسرے ملک کے لوگ ہمیں ملے۔ کیوں آئے ہو؟ تجارت کے لیے آئے، بزنس کے لیے آئے، کاروبار کے لیے آئے۔ آج تجارت کے لیے جانا، بزنس کے لیے جانا، مال اور پیسے کے لیے جانا ہمارے سمجھ میں آتا ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آتا تو دعوت کے لیے جانا سمجھ میں نہیں آتا، تبلیغ کے لیے جانا سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے کے لیے جانا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من ینصرنی من یعوینی، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، حتی ابلغ رسالۃ ربی، تاکہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کروں، وَلَهُ الْجَنَّةُ، جو تبلیغ میں میری نصرت کرے گا، میرا ساتھ دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ مدینے والے آئے اور رسول اللہ ان کے ساتھ مکہ سے مدینہ گئے، مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر دور، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، پیسے کے لیے نہیں گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے، تبلیغ کے لیے گئے۔ اور پھر مکہ سے مدینہ جا کر آپ نے آرام نہیں کیا کہ وہاں مکہ میں لوگ گالی دے رہے، ساحل مجنو کہہ رہے، راستے میں کانٹے بچھا رہے، پتھر مار رہے، چلو مدینے میں آرام کریں۔ نہیں، مدینے میں جا کر آپ نے مکہ والوں کو لے کر، مدینے والوں کو لے کر محنت شروع کی،
सन 1 हिजरी में 1 दफा अल्लाह के रास्ते में निकले, 2 हिजरी में 6 दफा अल्लाह के रास्ते में निकले, 3 हिजरी में 5 दफा अल्लाह के रास्ते में निकले, 4 हिजरी में 3 दफा अल्लाह के रास्ते में निकले, 5 हिजरी में 4 दफा अल्लाह के रास्ते में निकले, 6 हिजरी में 3 दफा अल्लाह के रास्ते में निकले, 7 हिजरी में 1 दफा अल्लाह के रास्ते में निकले, 8 हिजरी में 3 दफा अल्लाह के रास्ते में निकले, 9 हिजरी में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 दफा तबूक में राह खुदा में निकले। 9 बरस में 27 सफर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए किए। वो 9 बरस में 27 सफर करें और हम 70 बरस में एक ही सफर में करें। अल्लाह फरमाए कुरान में, कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका, जैसे कि आपको निकाला आपके रब ने आपके घर से, वही गदौत मिन अहलिका, जब आप सुबह सवेरा अपने घर वालों से निकल रहे थे। अल्लाह ने अपने नबी के घर का और घर वालों का जिक्र किया कुरान में। क्यों? मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसलिए ताकि हिंद और सिंध के सारे अरब अजम समझ जाएं कि हमारा घर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से अफजल नहीं, हमारे घर वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से अफजल नहीं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, अपने घर वालों से निकले, हम भी अपने घर से अपने घर वालों से निकल कर अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए और अल्लाह के दीन को फैलाने पहुंचाने के लिए सारी दुनिया में जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन जाएगा? सब जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह आप जमकर बैठे हैं, जिस तरह आप जमकर बैठे हैं, बात सुनी है, इसी तरह मगरिब में भी जमकर बात सुनेंगे और 5-5 माह के लिए, 2-2 माह के लिए, अंदरून बैरून के लिए, सारे आलम में जाने के लिए अपने आप को पेश करेंगे। जाएंगे सब सारे आलम में? कौन कौन जाएगा?